بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، یعنی صحابہ کرام کا، تابعین کا منہج عقیدے سے متعلق، سنت سے متعلق کیا تھا، انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اور کیسے عمل کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا جو موضوع پچھلے کئی درسوں سے چل رہا ہے وہ عنوان ہے علم کی اہمیت، علماء کا مقام اور علم اور علماء کا احترام، ان کی تکریم، یہ ہے ہمارا عنوان۔ ہم نے آپ نے اس سلسلے میں کئی ایک باتیں اس سے پہلے پڑھا ہے، اور آج ہمارے سامنے جو باتیں ہیں جسے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، کیا ہیں، ان کا مقام، مرتبہ امت کے اندر معروف ہے۔ امام شافعی یہ محمد بن ادریس ہیں، محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 150 میں اور وفات 204 میں ہوئی۔ اس طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیں آج ایک قول پڑھنا ہے۔ یہ قول نمبر 145 ہے، اور آج امید کرتے ہیں کہ ہم اس باب کی جو چند باتیں ہیں، چند اقوال ہے، اسے ہم مکمل کر لیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، علم حاصل کرنا نفلی نماز سے افضل ہے، نفلی نماز ادا کرنے سے افضل ہے علم حاصل کرنا۔ کوئی بھی دین کا، شریعت کا ادنا طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ کوئی بھی دنیاوی عصری علم جو ہے وہ نفلی عبادت سے افضل نہیں ہو سکتا۔ جس علم کی بات چل رہی ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس علم کی بات کر رہے ہیں، وہ علم قرآن کریم کا، قرآن کریم کی تفسیر کا، حدیث رسول کا، حدیث رسول کے مذاکرے کا، حلال و حرام کے مذاکرے کا، فقہ اسلامی کا، اور ان سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اور عقائد اور ایمانیات سے متعلق جو علم ہے وہ علم مراد ہے یہاں پر۔ یہ علم نفلی عبادت سے افضل ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے آپ نے کئی ایک باتیں اس سے پہلے پڑھی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں، اور ایسے ہی غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں یہ بات آ چکی ہے، اور یہ بات صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ہم نے آپ نے پڑھا ہے کہ علم جو ہے وہ نفلی نماز سے افضل ہے۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے، اس لیے اس میں اب مزید وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے 146واں جو قول ہے، 146واں قول، یہ وکیع ابن الجراح، وکیع ابن الجراح یہ محدث ہیں، امام ہیں، کتب ستہ کے راویان میں سے ہیں، بلند پایا علم حدیث میں ان کا پایا بہت بلند ہے۔ حضرت وکیع ابن الجراح الرواسی الکوفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے محدثین سے کہا، یہ محدث ہیں، اور انہوں نے یہ بات کس سے کہی، جو بات آ رہی ہے نیچے، کس سے کہا؟ محدثین سے کہا، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے، آپ کی حدیثوں کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور اسے یاد کرنے والوں سے، اس کا مذاکرہ کرنے والوں سے کہا، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبی
अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर मौकूफ़ और मरकूज़ रखा और उसी को दीन इस्लाम का असल मर्जा, असल सोर्स करार दिया। जो अल्लाह के कलाम की आयत से निकले, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों से निकले, जो हज़रात सहाबे किराम और उनके बाद ताबईन समझें, उसी का नाम फ़िक़्ह है। यानी शरीयत की दलीलों से, शरीयत की तफसीली दलीलों से हलाल व हराम के अहकाम समझना, हासिल करना, इसी का नाम फ़िक़्ह है और इसी को हासिल करने का नाम तफ़क्कुह है। बहरहाल तो क्या कहते हैं, वकी इब्नुल जर्राह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गौर करें इस कौल पर, ज़रा अच्छी तरह से तरकीज़ करें, गौर करें, कई बातें इसके अंदर बयान किया है। और इस रिवायत को, जो कौल यहाँ इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह का है, इसे इमाम अबू बकर ख़तीब अल-बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर ज़माना किताब, मशहूर ज़माना अपने रिसाला, मुख्तसर रिसाला नसीहतु अहलिल हदीस, नसीहतु अहलिल हदीस में ये कौल इमाम वकी का नक़ल फरमाया है। इमाम वकी क्या फरमाते हैं, लौ अन्नकुम तफ़क्क़हतुमुल हदीस व तअल्लमतुमूहु मा ग़लबकुम अस्हाबुर राई मा क़ाल अबू हनीफ़त शैउन युहताजु इलैहि इल्ला व नहनु नरवी फ़ीहि बाबन वला बुद्द लिल मुतफ़क्किहि मिन उस्तादिन यदरुसु अलैहि व यरजिउ फ़ी तफ़सीरि मा अश्कला इलैहि व यतअर्रफ़ु मिन्हु तुरुक़ल इज्तिहाद व मा युफ़र्रिक़ु बिहि बैन अस्सिह्हति वल फ़साद। ये अरबी इबारत है। अरबी इबारत पढ़ने की जो मसलहत है, इससे पहले भी आपके सामने बात आई है। इसका मकसद ये है, अरबी इबारत पढ़ने का मकसद ये है कि अहले इल्म, तलबा अगर इस दर्स को सुने तो सलफ़ सालिहीन के अक़वाल, असल जो उनके अक़वाल हैं अरबी ज़बान में, वो भी उनके सामने आ जाएं। वो तलाश करना चाहें, ढूंढना चाहें, मज़ीद उसकी तफसील और शरह देखना चाहें तो उन्हें आसानी हो, उन्हें रुजू करना हो, उन्हें तहक़ीक़ करना हो तो उनके लिए आसानी हो। इसलिए ये अरबी मतन भी पढ़ा जाता है जानबूझ करके। तो इमाम वकी ने इस कौल में क्या कहा, याद रहे कि हमारा जो मौजू है वो क्या है, इल्म का, उलमा का मकाम, इल्म का एहतिमाम, उलमा का एहतिमाम, इल्म और उलमा का एहतिमाम और उनकी फ़जीलत की मारिफत, इल्म और उलमा का एहतिमाम और उनकी फ़जीलत की मारिफत। ये 11वीं फ़सल है जो आपने शुरू किया है और इस वक्त हम वही फ़सल पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझें। कहते हैं अगर तुम लोगों ने हदीस को समझा होता, अब हदीस और फ़िक़्ह को बांट दिया गया है, हदीस और फ़िक़्ह को बाज़ लोगों ने बांट दिया है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल में इख्तिलाफ जो होता है उसमें ये बात बहुत खुल करके आती है कि लोगों ने फ़िक़्ह का माना अक़वालुर रिजाल को समझ रखा है कि फ़िक़्ह का मतलब है फ़लाँ इमाम ने फरमाया, फ़लाँ इमाम ने फरमाया, फ़लाँ कौल इनका है, फ़लाँ कौल इनका है, फ़लाँ कौल इनका है। इस तरह से लोगों ने इसको फ़िक़्ह समझ लिया। और हदीस का मतलब क्या है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, आपका कौल, आपका फ़ेल, आपकी तक़रीर, आपके फ़तवे, आपके फ़ैसले, आपके क़दाया, जो भी आप अलैहिस्सलाम की सीरत में मौजूद है वो है। और वो भी सनद के साथ रिवायत करते हैं मुहद्दिसीन, फ़लाँ ने फ़लाँ से रिवायत किया, फ़लाँ ने फ़लाँ से, और फिर वो सनद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है। ये हदीस। मेरे भाइयों, बात आई कि फ़िक़्ह कहते हैं, फ़िक़्ह किसका नाम है, फ़िक़्ह नाम है किताब व सुन्नत के तफसीली दलाइल से मसाइल निकालना। किताब व सुन्नत के तफसीली दलाइल से, शरीयत के तफसीली दलाइल से मसाइल निकालने का नाम फ़िक़्ह है। यानी कुरान करीम से जो साबित हुआ वो फ़िक़्ह है, हदीस से जो साबित हुआ वो फ़िक़्ह है, हज़रात सहाबे किराम ने जो कुछ किताब व सुन्नत को समझा है वो क्या है, वो फ़िक़्ह है। लेकिन लोगों ने बांट दिया, मसले मसाइल में लोगों की बातें, उलमा की बातें, रिजाल अफराद की बातें, इसको लोगों ने क्या कहा कि ये फ़िक़्ह, और हदीस को अलग कर दिया। यहाँ देखें इमाम वकी बिन जर्राह रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, कहते हैं लौ अन्नकुम तफ़क्क़हतुमुल हदीस, अगर तुम लोगों ने हदीस को अच्छी तरह से पढ़ लिया होता,
حدیث کی فقہ حاصل کر لی ہوتی، حدیث اور فقہ ساتھ میں ہے، حدیث کی فقہ حاصل کر لی ہوتی، یعنی حدیث کا صحیح معنی سمجھا ہوتا، اسے کیا ثابت ہوتا ہے وہ سمجھا ہوتا، اور اس کا گہرا علم تم نے حاصل کر لیا ہوتا، وَتَعَلَّمْتُمُوهُ، اور تم نے حدیث کو سیکھ لیا ہوتا۔ اگر تم نے حدیث کا گہرا علم حاصل کر لیا ہوتا اور اسے سیکھ لیا ہوتا، مَا غَلَبَكُمْ أَصْحَابُ الرَّائِ، تو اصحاب الرائے، اہل رائے، یعنی اپنی عقل سے بات کرنے والے، لاجک سے بات کرنے والے، قیاسات سے بات کرنے والے تم پر غالب نہ ہوتے، یعنی تمہیں ہرا کر کے وہ جیت نہ جاتے، غالب نہ ہو جاتے۔ بہت عام لفظوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر تم نے صحیح معنوں میں حدیث کا گہرا علم حاصل کیا ہوتا اور تم نے حدیث کو سیکھا ہوتا، یا ایسے کہہ لیں کہ اگر تم لوگ حدیث کا گہرا علم حاصل کر لو اور اسے سیکھ لو تو اہل رائے، رائے تو ہم سب جانتے ہیں، میری رائے ہے، یعنی میرے ذہن میں ایسا آ رہا ہے، میرا سوچنا یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ ہے، میرا اندازہ یہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسی کا نام ہے رائے، یعنی اپنی عقل سے، اپنی لاجک سے کوئی بات کہنا، نکالنا۔ تو اگر تم سیکھ لیتے، حدیث کو گہرا علم حاصل کر لیتے، اسے سیکھ لیتے، تو اہل رائے تم پر غالب نہ ہوتے، یعنی تم ان سے ہارتے نہیں اور وہ تم سے جیت نہیں جاتے۔ دیکھا، تو مسئلہ یہ نہیں کہ حدیث اور فقہ میں تفریق کرو، اصل میں کتاب و سنت سے نکلنے والے مسئلے کا نام ہی فقہ۔ میں کچھ کہوں، کوئی فلاں کہے، کوئی فلاں کہے، کوئی چھوٹا کہے، کوئی بڑا کہے، دین میں اقوال الرجال کا نام فقہ نہیں ہے، لوگوں کی باتوں کا، انسانوں کی اپنی باتوں کا نام فقہ نہیں ہے۔ فقہ تو کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت جو کچھ ہو رہا ہے وہی کیا ہے؟ فقہ۔ اور بہرحال اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری آیتیں، حدیثیں ہم نے اپنے اس سلسلے میں بہت پہلے جدید مناہج کی حقیقت وغیرہ کی سیریز میں تفصیل سے پڑھا ہے کہ فقہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں ما قال، اب سنیے آگے، کہتے ہیں ما قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ شیء یحتاج الیہ الا ونحن نروی فیہ بابا، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی مسئلے میں جس کی حاجت ہو کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہی ہے جس میں ہم مکمل ایک باب روایت نہ کرتے ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ بتانا کیا چاہتے ہیں، بولنا کیا چاہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بھی کہا ہے کسی ایسے مسئلے میں جس کی حاجت ہے، کسی مسئلے میں جس کی حاجت ہے، کسی مسئلے میں ضرورت ہے، حلال ہے جانو، حرام ہے جانو، صحیح ہے جانو، غلط ہے جانو، کوئی بھی مسئلہ جس کے حلال حرام جاننے کی ضرورت ہے، ایسے مسئلے میں ابو حنیفہ نے جو کچھ کہا ہے، کہاں سے کہا ہے؟ رائے سے کہا ہے۔ اس مسئلے میں جس میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رائے سے کہا ہے، ہم اس مسئلے میں پورا ایک باب روایت کرتے ہیں۔ وہاں انہوں نے رائے سے بات کہی ہے اور ہمارے پاس پورا ایک باب ہے، 10 20 25 50 حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں اس مسئلے میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، نیچے اگر آپ اردو ترجمہ دیکھیں تو اگر تم حدیث کا گہرا علم حاصل کرتے اور اسے سیکھتے تو اہل رائے تم پر غالب نہ ہوتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کسی بھی ضروری مسئلے میں اپنی رائے سے جو کچھ کہا ہے ہم اس میں پورا ایک باب روایت کرتے ہیں، پورا ایک چیپٹر موجود ہے اور سب حدیثیں ہمارے پاس اس مسئلے میں کیا ہے؟ بہت ساری حدیثوں کا مجموعہ ہے جو ہم روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا کیا ہے؟ اپنی رائے سے بات کہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے کیا کہتے ہیں، وَلَا بُدَّ لِلْمُتَفَقِّهِ بِن استاد، جو بھی علم حاصل کرتا ہو، فقہ حاصل کرتا ہو، حدیث کو گہرائی سے سمجھنا چاہتا ہو، قرآن کریم کو گہرا علم حاصل کرنا چاہتا ہو، یعنی طالب علم، طالب فقہ، اس کے لیے ضروری ہے، لا بدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ایک دم ضروری ہے۔ لا بدہ کا مطلب کوئی چارہ ہے ہی نہیں، بس ایک دم ضروری۔ تو کہتے ہیں ایک دم ضروری ہے متفقہ، جس کو ہم کہتے ہیں متعلم، علم حاصل کرنے والے کے لیے، فقہ یعنی گہرا علم حاصل کرنے والے کے لیے ضروری ہے، من استاذ یدرس علیہ،
ضروری ہے کہ کوئی استاد ہو جس سے وہ علم حاصل کرتا. میرے بھائیوں، آخری اس وقت کون سا ایسا مسئلہ تھا جس کو سامنے رکھ کر کے امام وکیع نے اس وقت یہ بات کہی؟ امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی ہجری کے امام ہیں. اس وقت انہوں نے کہا کہ فقہ حاصل کرنے والے کے لیے، علم حاصل کرنے والے کے لیے ضروری ہے، کوئی چارہ ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، ایک دم ضروری ہے کہ کوئی استاد ہو جس سے وہ علم حاصل کرے. تو فقہ حاصل کرنے کے لیے کتاب کافی نہیں ہے، فقہ حاصل کرنے کے لیے سیلف اسٹڈی کر لینا کافی نہیں ہے. فقہ حاصل کرنے کے لیے صرف ہے نا اس کے شارٹ سن لینا، ریل سن لینا، چھوٹے موٹے لیکچر سن لینا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے علم حاصل کر لیا، یہ کافی نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ جوڑ لیں، استاذ ہونا چاہیے جس سے علم حاصل کرے. استاد رہے، فقہ کا استاد فقیہ ہو، حدیث کا استاد محدث، تفسیر کا استاد مفسر، ہے کہ نہیں؟ عربی زبان کا استاد، عربی زبان کا ماہر. ایسے ہی آپ سمجھ لیں شرح حدیث کا ماہر، شارح حدیث ہو. ضروری ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ سمجھ، کم علم، بے علم، نادان، اپنے فن کا جس کے پاس علم نہ ہو، ایسے کسی کے پاس جا کر کے بھی اگر بیٹھے تو بھی وہ علم حاصل نہیں کر سکے گا. ظاہر سی بات ہے کہ امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اس وقت کہی ہے. کچھ دیکھا ہوگا نا، کچھ رہا ہوگا مسئلہ، کچھ مسئلہ رہا ہوگا جس کی بنیاد پر امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی. اب اگر امام وکیع 1250 سال کے بعد اگر آج کا حال دیکھتے تو کیا کہتے؟ ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں اتنا علم کا اہتمام کہ علم کہاں سے ملے گا؟ علم علماء سے حاصل ہوگا. علم کس سے حاصل ہوگا؟ استاد سے حاصل ہوگا جو اس کا ماہر ہو، اس کا ایکسپرٹ ہو، اس کے بارے میں اسے گہرا علم ہو، بصیرت ہو. یہ ضروری ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ملے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، جہاں سے بھی کوئی بھی سورس آپ کو ملے تو آپ سیکھ لیں، پڑھ لیں، سمجھ لیں. ایسا نہیں ہے. کیا کہا؟ لا بد للمتفقہ استاذ یدرس علیہ. علم حاصل کرنے والے کے لیے ضروری ہے، چارہ ہی نہیں ہے بغیر اس کے کہ اس کے پاس کوئی استاذ ہو جس سے وہ علم حاصل کرے. میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اب اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس آپ اس کو جوڑ لیں کہ بغیر استاذ کے علم حاصل نہیں ہوتا. جتنوں نے بغیر استاذ کے علم حاصل کیا ہے وہ ضلوا و اضلوا کے راستے پر چلے، خود بھی بہک گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اور پھر سکھانے چلے، پڑھانے چلے تو دوسروں کو بھی گمراہ کیا. میرے بھائیو، اور یہ تو امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی ہجری کی بات کر رہے ہیں ہم. حضرات صحابہ کرام جو سچ مچ صحابہ کرام کے شاگرد رہے وہ تابعین بن گئے، اور تابعین میں امامت کا درجہ، محدث ہیں، امام ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں، ہے کہ نہیں؟ عقیدے کے امام. اور جن لوگوں نے صحابہ کرام کی شاگردی اختیار نہیں کی، ان کی باتوں کو نہیں مانا، نہیں سمجھا اور بغاوت کر کے الگ ہو گئے، وہ خوارج بن گئے. جو سچ مچ صحابہ کرام کے شاگرد رہے وہ تابعی بن گئے، اور جنہوں نے بغاوت کی وہ خارجی ہو گئے، اور باقاعدہ یطاعنوننا فی النہروان، نہروان کی جنگ میں نیزے پھینک کر کے ہمیں مارنے کی کوشش کر رہے تھے. میرے بھائیوں، واقعہ لمبا ہے، ہم نے آپ نے پڑھا ہے. جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں گئے اور مسجد میں حلقہ لگا کر کے سب تسبیحات گن رہے تھے کنکریوں کے اوپر، جیسے آج کھجوروں کے بیج، املی کی بیج، یا جو کچھ آج کل آرٹیفیشل پلاسٹک وغیرہ کا بن کر کے آتا ہے لمبا مالا، 100، 1000، 2000، لاکھ کی تعداد میں. ایسے ہی آپ سمجھ لیں اس زمانے کے اعتبار سے تسبیحات، اللہ اکبر، استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ گن رہے تھے. ایک آدمی ہر گروپ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ کہتا تھا سبحوا مئۃ،
100 مرتبہ سبحان اللہ کہو. سب لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کنکریاں لے کے گنتے تھے. ختم تو پھر وہ کہتا تھا کبروا 100 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو. سب شروع ہو جاتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے ہی کر رہے تھے. ابن مسعود نے آ کر کے ڈانٹا, تنبیہ کیا اور سخت تنبیہ کیا. یاد ہے اس روایت میں کیا ہے؟ امام دارمی نے روایت نقل کی ہے اپنی سنن میں. اس روایت کے اندر یہ ہے کہ جب نہروان کی جنگ ہوئی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں, اور لوگوں نے خارجیوں نے بغاوت کر کے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے, تو جو لوگ نیزہ بازی کر رہے تھے یہی لوگ تھے جو حلقے بنا بنا کر کے بدعت ایجاد کر کے اس راستے پر چل رہے تھے. یہی اس وقت نیزہ بازیاں کر رہے, تیر اندازی کر رہے تھے, مار رہے تھے, مقابلہ آرائی میں کھڑے تھے. یاد رہے. تو کیا کہا میرے بھائیوں؟ استاد ہونا چاہیے جس سے وہ کیا کرے؟ علم حاصل کرے. اور کیا کرے؟ وَيَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِ مَا أَشْكَلَ إِلَيْهِ, اور جہاں بھی دشواری ہو اسی سے رجوع کرے, اسی سے پڑھے. اور جہاں جہاں دشواری ہو, سمجھنے میں پریشانی ہو, پیچیدگی ہو, کیا کرے؟ وہ اسی سے کنسلٹ کرے, اسی استاد سے رجوع کرے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہاں تو لوگوں نے کیٹیگری الگ بنا دی ہے, نہ استاد کی ضرورت ہے, نہ پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے. راستہ لوگوں نے الگ کر لیا ہے. بلکہ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی توہین سمجھتے ہیں. سارے برادروں میں ایک چیز مشترک یاد رکھو, سارے بے علموں میں, غیر علماء میں یہ ایک بات مشترک, جن لوگوں نے علماء سے علم حاصل نہیں کیا ہے میرے بھائیوں, منمانی اسٹڈی کر کے, ان کے ہاں ایک بات مشترک ہے, وہ آسانی کے ساتھ کسی کے سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل کرنا اپنے لیے توہین کا باعث سمجھتے ہیں. ہاں تک سمجھتے ہیں. لیکچر دینے کے لیے ہمیشہ تیار, تقریریں کرو, لیکچر دینے کے لیے بلاؤ, اسپیچ کراؤ میرے بھائیو. ہاں, مقامی شہر میں, ملک میں, ملک کے باہر, جہاں کوئی بلائے لیکچر دینے کے لیے جانے کو تیار ہے. لیکن علماء کرام سے استفادہ کرنے کے لیے ان کے لیے بیٹھنا ان کے لیے بے عزتی کا سبب ہے. چھوٹے ہو جائیں, معمولی بن جائیں, لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ دیکھو, ہم تو ان کو استاد سمجھتے ہیں اور ان کو تو ابھی شاگردی سوجی ہوئی ہے. میرے بھائیو, ہم لوگوں نے پڑھا اس سے پہلے کہ آدمی جب تک علم حاصل کرتا رہتا ہے وہ عالم ہوتا ہے, اور جیسے ہی سوچ لیتا ہے کہ میں علم والا ہو گیا ہوں, اجہل ما یکون, تو سب سے بڑا جاہل ہو جاتا. سمجھ لیں, یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے. سعودی عرب کا سفر کر کے دیکھیں, اندازہ لگے گا بڑے بڑے دکاترہ جو مفتیان ہیں, فتویٰ دیتے ہیں, جلدوں میں کتابیں لکھنے والے علماء ہیں, ہزاروں لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں, وہ بھی اپنے استاذ کے سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں. وہ کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہم عالم ہو گئے, دکتور ہو گئے, ڈگری آ گئی اور کئی مرحلے سے ہم آگے بڑھ گئے, مصنف ہو گئے. نہیں, اہل علم ہے ان سے استفادہ کرو. یہ طریقہ ہوتا ہے میرے بھائیو. بہرحال محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ آدمی اس وقت تک محدث نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بڑوں سے علم حاصل نہ کرے, اور اپنے ساتھ کے محدثین سے روایت نہ لے, اور اپنے شاگردوں سے روایت نہ لے. یہ حالت. مسئلہ کیا ہے؟ روایت آپ کے پاس ہے, گرچہ آپ عمر میں ہے تو کم ہے تو کیا ہوا, آپ کے پاس روایت ہے, میرے پاس نہیں تو مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے. یہ طریقہ ہے. خلاصہ کلام یہ کہ علم جہاں ہو ضالۃ المؤمن, علم حاصل کرنا چاہیے. لیکن علم نہیں حاصل کرنا چاہتے لوگ. عام طور پر جیسا کہ ہم نے عرض کیا, برادرز کا, سسٹرز کا عام طور پر یہ رویہ ہے کہ وہ تقریر, لیکچر, درس دینے کے لیے صبح شام تیار رہتے ہیں, دن میں 2 4 لیکچر دینے کو تیار, لیکن صاحب علم کے سامنے 1 گھنٹہ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھنا گوارا انہیں. آپ انہیں علم حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, لیکن آپ لیکچر دیتے ہوئے برابر دیکھیں. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں امام وقی رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں وَيَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِ مَا أَشْكَلَ إِلَيْهِ. میرے بھائی, جو دشواری پیدا ہو, سمجھنے میں نہ سمجھ میں آئے, مشکل لگے, فوراً کیا ہونا چاہیے؟ يَرْجِعُ إِلَيْهِ, اسی کی طرف لوٹے, استاد سے پڑھے, اور کہیں کوئی پیچیدگی ہو, دشواری ہو تو کس سے رجوع کرے؟ اپنے استاد سے رجوع کرے.
وَيَتَعَرَّفُ مِنْهُ طُرُقَ الْاجْتِهَادِ وَمَا يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ، اور اسی سے سیکھے، اسی سے حاصل کرے۔ کیا حاصل کرے؟ اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ نیز اسی سے اجتہاد کے طریقے کا علم حاصل کرے۔ اجتہاد کے راستے کون کون سے ہیں؟ اجتہاد کے راستے، اب آپ سوچیں اجتہاد کی بات آ گئی، یہ چھوٹی طالب علم کی بات نہیں ہو رہی ہے، بڑے بڑے ائمہ جو بڑے بڑے ائمہ سے علم حاصل کریں اس کی بات چل رہی ہے، کیونکہ ایک ادنا طالب علم کو تو اجتہاد کرنے کی بات نہیں کریں گے۔ ادنا طالب علم کو، مبتدی کو، چھوٹے طالب علم کو اجتہاد کی بات تو نہیں سکھائی جائے گی۔ اس زمانے کے اعتبار سے بڑے بڑے علماء، انہیں بھی چاہیے کہ وہ فقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم گہرا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ استاذ کے پاس بیٹھے اور اس سے علم حاصل کریں۔ دشواری ہو، نہ سمجھ میں آئے، الجھن و پیچیدگی ہو، رجوع کریں، ان سے پوچھیں اور کیا کریں، اور اس سے اجتہاد کے راستوں کا علم حاصل کریں۔ یہ ہے طریقہ، لیکن ضروری ہے کہ استاد سے ہی جڑا ہوا رہے۔ کس سے؟ استاد سے۔ سب کچھ کس سے سیکھنا ہے؟ اپنے استاد سے سیکھنا ہے۔ اور کیا کہا؟ وَمَا يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ، اور صحیح اور فاسد، صحیح اور فاسد، اس میں فرق کرنے کے اصول کیا ہوتے ہیں، اس کو بھی اسی استاد سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ فاسد ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کس سے رجوع کرے؟ اسی استاد سے رجوع کرے۔ کیسے تفریق کرے گا یہ صحیح ہے یا فاسد ہے؟ اب یہاں تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ایک مسئلہ تاریخ میں، سیرت میں معروف ہے، مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اہل الرائے کہا جاتا ہے۔ امام اہل الرائے، رائے والوں کے امام، کیونکہ ان کے ہاں رائے، قیاس ہے نا، مسائل کو سمجھنے میں کس کا استعمال؟ لاجک کا، عقل کا، رائے کا استعمال، قیاس کا استعمال کثرت سے پایا جاتا ہے، کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اب یہ بات آج کوئی سنتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم طنز کر رہے ہیں، تعریض کر رہے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر نقد کر رہے ہیں یا ان کی تنقید کر رہے ہیں۔ حاشا وکلا، ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ ہمارے لیے روا اور جائز بھی نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ امام وکیع ہیں کہ نہیں ہے؟ امام وکیع ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا کچھ دور پایا اور کچھ ان کے بعد کے دور میں زندہ رہے، سمجھ رہے ہیں؟ امام حنیفہ کی وفات 150 میں ہو گئی، ان کی وفات غالباً 187 میں یا 197 میں ہوئی، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام وکیع یہ بات کہہ رہے ہیں، امام وکیع کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم صحیح معنوں میں حدیث کا علم حاصل کرتے تو اہل رائے تم سے آگے، تم پر غالب نہیں ہوتی۔ اور فوراً اہل رائے کا ذکر آیا تو کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضروری مسائل میں جو باتیں اپنی رائے سے کہتے ہیں، ان مسائل میں ہمارے پاس ایک باب ہے حدیثوں کا جو ہم روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک بتانا چاہ رہے ہیں کہ علم نام ہے سنت کا، علم نام ہے حدیث کا، علم نام ہے فرمان رسول کا، قول رسول کا، صرف رائے کا نام علم نہیں، محض رائے، مجرد رائے کا نام علم نہیں ہے۔ کوئی رائے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بن کے آئی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن محض رائے، مجرد رائے بے دلیل، ایسی رائے کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ مسئلہ تنقیص کا نہیں ہے، حضرت امام وکیع نے یہ بات کہی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم جولی اور ہم زمانہ معاصر، بلکہ ایک ہی ساتھ میں دونوں کا ملنا جلنا بھی ہوا ہے۔ اس میں سے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی کون ہیں؟ جن کو امام جعفر صادق کے نام سے جانا جاتا ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ایک زمانے کے ہیں، دونوں کی وفات میں صرف 2 سال کا فرق ہے۔ امام حنیفہ کی وفات سن 150 میں ہوئی، 150 میں، اور امام جعفر صادق کی وفات رحمۃ اللہ علیہ کی 148 ہجری میں ہوئی، 2 سال کا فرق ہے، ایک دم ایک معاصر ہیں، ہم عمر ہیں۔ امام ابن خلکان نے اپنی کتاب وفیات الاعیان میں اور دیگر
سیرت نگاروں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوست اور ان کے ساتھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ میں لے کر کے امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے جو دوست تھے، ساتھی تھے، غالباً ان کا نام ابن شبرمہ ہے، ابن شبرمہ غالباً، انہوں نے ساتھ میں لے جا کر کے حضرت امام جعفر صادق سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کروائی تو کہنے لگے یہ ابو حنیفہ ہیں، نعمان بن ثابت الکوفی، اور عراق کے فقیہ ہیں. کیا کہا؟ فقیہ العراق، عراق کے فقیہ ہیں. تو جیسے ہی ابو حنیفہ کی کنیت آئی، نعمان بن ثابت نام آیا، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ سنتے ہی کیا کہا؟ صاحب الرائے. اچھا وہی ابو حنیفہ ہیں آپ، وہی نعمان بن ثابت ہیں جو صاحب رائے کے نام سے جانے جاتے ہیں. آپ اہل رائے کے نام سے جانے جاتے ہیں کہ آپ دینی مسائل کے اندر آپ اپنی رائے کا، اپنی عقل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ وہی ہیں، فقیہ ہیں عراق کے، اور انہی کو صاحب الرائے یا ایسے ہی امام اہل الرائے کے نام سے جانا جاتا ہے. بہرحال واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام جعفر صادق نے اس مسئلے میں کہ وہ رائے کا استعمال کرتے ہیں، اپنی رائے کا، اس سلسلے میں انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تھوڑی سی گفتگو کی. وہ گفتگو ہے تو لمبی، میں ایک بات کا ذکر کر کے اس مسئلے کو آگے بڑھا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ ابو حنیفہ امام اہل العراق، یہ بتائیے کہ آپ بہت زیادہ اپنی رائے کا، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں دین کے مسائل میں، شریعت کے مسائل میں، اور اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. میری ایک بات کا جواب دیجیے، اپنی عقل سے، اپنی رائے سے اس بات کا جواب دیجیے، کیونکہ آپ رائے کا استعمال کرتے. حلال ہے اس کی عقلی توجیہ، حرام ہے اس کی عقلی توجیہ، رائے ایسا کرتے ہیں آپ، تو آپ میری ایک بات کا جواب دیجیے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بتائیے کہ نماز، صلاۃ اور ایسے ہی صیام، روزہ، نماز اور روزہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عبادت فرض ہیں، بلکہ دین اسلام کا ستون ہے، رکن ہے، دو کے دونوں. یہ بتائیے کہ نماز کا درجہ اونچا ہے یا روزے کا درجہ اونچا ہے؟ کس کا درجہ اونچا ہے اسلام میں؟ کلمہ توحید تو پہلے نمبر پر ہے، کلمہ توحید، شہادتین کا اقرار پہلے نمبر پر. اس کے بعد یہ بتائیے کہ صلاۃ زیادہ اونچا درجہ ہے نماز کا یا روزے کا درجہ زیادہ اونچا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، کہا کہ نہیں، نماز کا درجہ اونچا ہے، نماز افضل ہے، نماز کا مقام سب سے بلند ہے توحید کے بعد، اور روزے کا درجہ اس کے بعد میں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے کہ حائضہ عورت جو ہوتی ہے نا، ماہواری والی عورت، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا بتلایا ہے، حکم کیا بتلایا کہ جب اس حالت میں خاتون ہو تو کیا کرے؟ جو بھی ان کے ایام ہیں، 2 دن 4 دن 6 دن 7 دن جو بھی ہے، اتنے دنوں تک نماز بھی نہیں پڑھے گی اور روزہ بھی نہیں رکھے گی. لیکن جب وہ پاک ہو جائے گی ان ایام سے، تو اس کے بعد روزوں کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی اور روزوں کی قضا کرے گی. تو امام حنیفہ سے پوچھا یہ بتائیے کہ نماز افضل، نماز کا مقام اونچا ہے روزے کا؟ انہوں نے کہا کہ نماز کا درجہ اونچا ہے روزے کے مقابلے میں. تو انہوں نے کہا اچھا تو یہ بتائیے، اپنی عقل سے، آپ بہت عقل استعمال کرتے ہیں نا، اپنی رائے کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اگر نماز کا درجہ اونچا ہے، روزے کا درجہ اس کے مقابلے میں کم ہے، تو ماہواری والی عورت کو اسلام نے روزے کی قضا کرنے کا حکم کیوں دیا ہے اور نماز کی قضا کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا ہے؟ جس کا درجہ اونچا ہے اس کی قضا نہیں کرنے کے لیے کہا، اور جس کا درجہ کم ہے اس کی قضا کرنے کے لیے کہا. اب اپنی عقل سے اس کا مسئلہ بتائیے. کوئی جواب ہے اس کا؟ کوئی جواب نہیں. ایک ہی جواب ہے، ہمیں نہیں معلوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی طرف سے یہی حکم دیا ہے کہ اس طرح کی حالت میں عورتیں روزہ بھی نہیں رکھیں گی، نماز بھی نہیں پڑھیں گی، حرام ہے، منع ہے ان کے لیے، کیونکہ پاک نہیں ہوتی ہیں وہ،
اور اس کے بعد جب پاکی کی حالت آ جائے تو انہیں روزوں کی قضا کرنا ہے اور نمازوں کی قضا نہیں کرنی، نمازوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ یہی جواب ہے اس کا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کے اس سوال کے جواب میں لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہیں رہا ان کے سامنے۔ تو امام جعفر صادق صاحب نے کہا کہ بھائی آپ بہت زیادہ عقل کا رائے کا استعمال کرتے، تو کہاں ہے آپ کی رائے؟ کہاں گئی آپ کی رائے؟ اگر ہر چیز اگر آپ عقل سے پرکھیں گے تو بتائیے شریعت میں کیوں روزے کی قضا کرنے کا حکم دیا جس کا درجہ کم ہے نماز کے مقابلے میں، اور کیوں نماز کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جس کا درجہ اونچا ہے؟ عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی قضا ہونی چاہیے، اور روزے کا درجہ اس کے مقابلے میں کم ہے تو اس کی قضا چھوڑ دینی چاہیے۔ لیکن اسلام میں اس کا الٹا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب کیا نکلا؟ رائے سے گاڑی شریعت میں نہیں چلتی۔ اسی لیے کیا کہا امام وکیع نے؟ کہا اگر تم لوگ صحیح معنوں میں حدیث کا گہرا علم حاصل کر لیتے تو یہ عقل اور لاجک کی بنیاد پر بات کرنے والے تم پر غالب۔ اب اگر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اگر گہرے علم کے مالک نہ ہوتے تو امام ابو حنیفہ غالب آتے کہ نہیں آتے؟ غالب نہیں آ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوٹی کا امام ہے، چوٹی کا امام ہے، ان کے سامنے حدیث رسول ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی غالباً، انہوں نے ایک بار پوچھ لیا، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، پوچھا اے ام المؤمنین یہ بتائیے ما بال النساء، وہی بات عورتوں کا کیا مسئلہ ہے کہ جب وہ ناپاک ہوتی ہیں یعنی ماہواری کے ایام میں ہوتی ہیں تو روزہ نماز دونوں منع کر دیا گیا ہے، لیکن بعد میں پاک ہونے کے بعد کیا بات ہے کہ عورتیں نماز کی قضا نہیں کرتی ہیں، روزے کی قضا کرتی ہیں؟ تو اما عائشہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی ارے یہ کون سا سوال کر رہی ہو؟ کیا حروریہ ہو گئی ہو؟ کیا حروریہ ہو گئی؟ احروریۃ انتی، کیا حروریہ ہو گئی ہو؟ حروریہ کون ہے؟ یہی رافضی شیعہ عقل کی بنیاد پر بات کرنے والے، کیا تم حروریہ ہو گئی ہو؟ شریعت کے مقابلے میں عقل کیوں لگا دیا تم نے کہ کیوں ایسا ہے اور کیوں ایسا نہیں ہے، کیوں قضا کرنا ہے کیوں قضا نہیں کرنا، ایسا تم نے سوال کیوں کیا؟ اور اس کے بعد وہ کہنے لگی نہیں نہیں ام المؤمنین میں حروریہ نہیں ہوں، لیکن میں سوال کر رہی ہوں، میرے ذہن میں آیا تو میں مسئلہ جاننا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا تھا ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور اس وقت یہ مسئلہ عورتوں کے ساتھ پیش آتا تھا، ماہواری کا حیض کا مسئلہ پیش آتا تھا، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم۔ اتنی سی بات ہے بس، اس کے آگے جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ کیوں عقل کا استعمال؟ تو رائے کا استعمال نہیں۔ اچھا ایک دوسرا سوال بھی کر لیا، یہ تو ہو گیا فرائض اور ارکان سے متعلق، جو واجبات میں سے ہے، فرائض میں سے، ارکان میں سے۔ اس کے علاوہ ایک ممنوعات میں سے سوال کر لیا انہوں نے، ممنوعات میں سے کہا یہ بتاؤ دو گناہ ہیں، دونوں کبیرہ ہیں، ایک گناہ ہے قتل کرنے کا، مرڈر ہے نا، اور دوسرا گناہ کیا ہے؟ زناکاری، بدکاری۔ ایک گناہ ہے قتل کا اور ایک گناہ ہے زناکاری کا۔ ایک آدمی زنا کر لے تو بھی گناہ کبیرہ، ایک آدمی قتل کرے کسی کا تو بھی گناہ کبیرہ۔ یہ بتائیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بتائیے ذرا آپ کہ قتل کا گناہ زیادہ بڑا ہے یا زناکاری کا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ دونوں گناہ کبیرہ ہے، شک نہیں ہے، لیکن دونوں میں اگر موازنہ کریں تو قتل زیادہ خطرناک ہے، بڑا گناہ ہے، یا زناکاری بڑا گناہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، دونوں گناہ کبیرہ ہے لیکن قتل زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ قتل میں تو آدمی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، آدمی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اور قتل کا تعلق دوسرے آدمی سے، اس نے کسی کو قتل کیا، اور زنا میں جان نہیں جاتی ہے، کس نے کسی کو زنا کیا لیکن اس میں جان جانے کا مسئلہ نہیں ہے، تو قتل کا گناہ زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا قتل کا گناہ زیادہ خطرناک ہے تو مجھے ذرا بتائیے اپنی عقل سے جواب دیجئے کہ قتل کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ لگتے ہیں اور زنا کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ لگتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں شریعت کے اندر کہ قتل کے لیے 2 گواہ کافی ہے کہ نہیں، کہ ہاں انہوں نے ان کو قتل کیا ہے، اور زنا ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ لگتے ہیں؟ 4۔ زنا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ، اور وہ بھی گواہ کیسے؟ آنکھوں سے دیکھا ہو، بالکل آنکھوں سے دیکھا ہو وہ حصہ جہاں زناکاری ہو رہی تھی،
حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میل فی المکحلہ، جیسے سرمے دانی کے اندر سلائی جاتی ہے نا، ایسے ہی جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو زناکاری بدکاری کرتے ہوئے، ایسے 4 گواہ لگیں گے تو زناکاری ثابت ہوگی. 4 اور چاروں نے ایسے دیکھا ہو. 2 آئیں بولے ہم نے تو دیکھا ہے ایک دم. 2 آئیں بولے نہیں ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہے لیکن یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا کرتے ہوئے دیکھا، کپڑا پہنتے ہوئے دیکھا. کیا حکم لگے گا؟ زنا کی حد نہیں قائم ہوگی، ان لوگوں پر الزام لگانے کے لیے 80 کوڑے لگائے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اسلام کا نظام. تو امام صاحب بتائیے، آپ نے تو کہا ہے کہ قتل بڑا گناہ ہے اور زنا اس کے مقابلے میں کم ہے، تو زنا ثابت کرنے کے لیے اللہ جو چھوٹا ہے قتل کے مقابلے میں 4 گواہ مانگ رہا ہے، اور قتل کا معاملہ بڑا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ مانگ رہا ہے. اپنی عقل سے بتائیے کہ ایسا کیوں ہے؟ عقل تو یہی کہتی ہے نا بھائی کہ جو گناہ زیادہ بڑا ہے اس کے لیے زیادہ گواہ لگیں، اور جو گناہ اس کے مقابلے میں کم تر اس کے لیے تھوڑے گواہ لگیں. یہاں بھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہو گئے؟ لاجواب. کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جواب نہیں. اور بہت سارے سوالات ہیں اس روایت میں، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پر گفتگو لمبی نہ کریں کیونکہ یہ ضمناً گفتگو آئی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی مستقل خطاب ہے یا ان کے بارے میں کوئی گفتگو کرنی ہے ان کی سیرت کے حوالے سے. خلاصہ کلام کیا ہے گفتگو کا؟ وہ یہ ہے کہ وہ امام اہل الرائے، امام اہل الرائے. سیرت نگاروں نے ان کے نام کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ اہل رائے کے امام، اہل رائے کے امام. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو علم کس سے حاصل ہوگا میرے بھائیوں؟ علم نام ہے سنت کا، حدیث کا، قرآن کا، سنت کا نام علم. اقوال الرجال کا نام علم نہیں. اس لیے حدیث کا علم حاصل کرو، سنت کا علم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو. اور کس سے حاصل کرو؟ علماء سے حاصل کرو، استاد سے حاصل کرو. ایسے نہیں اسٹڈی کر لیں، کتاب سے پڑھ لیں، انٹرنیٹ سے پڑھ لیں، آن لائن آف لائن یہاں وہاں کچھ تھوڑی بہت چیزوں کا مطالعہ کر لیں، ایسے علم حاصل نہیں ہوتا. اور ایسا کر کے کوئی بھی آدمی عالم نہیں بن سکتا. یہ دیکھو بڑی صراحت کے ساتھ امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں پڑھی ہیں. بہرحال حضرت امام سفیان ثوری، اگلا جو قول ہے وہ کیا ہے؟ 147 نمبر. امام سفیان بن سعید بن مسروق الثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی 2 صدی ہجری کے امام ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ وَيْحَكُمْ اطلبوا العلم فإني أخاف أن يخرج من عندكم فيصير في غيركم فتذلون اطلبوه فإنه عز في الدنيا وشرف في الآخرة. کیا کہا میرے بھائی؟ دیکھو امام امام سفیان بن سعید الثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی سارے 6 حدیث کی کتابوں کے راوی ہیں، چوٹی کے امام، فقہ سب. کیا کہتے ہیں؟ وہی حکم، تمہارا برا ہو. یہ ڈانٹنے والا لفظ ہے، تعجب کرنے والا لفظ ہے. یہ الفاظ کیا ہے؟ یہ تعبیر کیا ہے؟ ڈانٹنے کی، تنبیہ کرنے کی، اور ہے نا شوق دلانے کی، تحریک پیدا کرنے کی. کیا کہا؟ وہی حکم، برا ہو تمہارا، کیوں نہیں ایسا کرتے؟ کیا کہا میرے بھائی؟ اطلب العلم، علم حاصل کرو. کیا کرو؟ علم حاصل کرو. فإني أخاف أن يخرج من عندكم، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ علم تمہارے پاس سے نکال دیا جائے اور تمہارے علاوہ کے پاس چلا جائے تو تم ذلیل ہو جاؤ. علم عزت کا ذریعہ ہے. عزت کس سے ملتی ہے؟ عزت علم کی بنیاد پر ملتی ہے. صحیح معنوں میں جو علماء ہیں وہ صحیح معنوں میں عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت والے ہیں. میرے بھائی، دنیا دار، مادہ پرست، ہوا پرست، خواہشات نفسانی کا غلام، شہرت کی طلب کرنے والا ہے کہ نہیں؟ نا اہلی کے باوجود اپنے آپ کو اہل ثابت کرنے والا، علماء کی تنقیص کرنے والا، علماء کی توہین کرنے والا، علماء کی برائیاں کرنے والا، میڈیا پر بیٹھ کر کے علماء کرام کی میرے بھائیوں تنقیص کرنے والا، بے عزتی کرنے والا، ان کا مقام گھٹانے والا، یہ وقتی طور پر تو شہرت پا سکتا ہے لیکن علم سے ہی عزت ملتی ہے. یہ دنیا کے وسائل، جدید میڈیا، یہ تھوڑی دیر کے لیے مشہور کر سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کسی کو چرچے میں لا سکتا ہے، لیکن یہ دھواں ہے، یہ جھاگ ہے، زیادہ دن نہیں رہتا، ختم ہو جائے گا. بڑے بڑے میڈیائیوں کو ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے،
ہے کہ نہیں؟ اسی دھرتی پر آس پاس میں ہم نے دیکھا ہے میڈیا کے دوش پر بڑی شہرتیں، لیکن میرے بھائی وہ جھاگ ختم ہو گیا، اور جو نفع بخش ہے وہ باقی ہے، علم باقی ہے، علماء کرام باقی ہیں، اور صحیح میں کتاب و سنت کا علم پھیلانے والی جماعت آج بھی میرے بھائیوں اسی پائیداری کے ساتھ، اسی تسلسل کے ساتھ، تمام برائیوں کے ساتھ، تمام تانوں کے ساتھ، تمام ہرزہ سرائیوں کے ساتھ، تمام زد و کوب کے ساتھ آج بھی الحمدللہ اپنا مشن انجام دے رہی ہے، اپنے مشن کو ادا کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو کیا کہا؟ مجھے ڈر ہے، علم حاصل کرو، علم، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ علم تمہارے پاس سے نکل گیا اور تمہارے علاوہ دوسروں کے پاس چلا گیا تو تم علم نہیں حاصل کرو گے، بغیر علم کے رہو گے تو بغیر علم کے عزت نہیں مل سکتی۔ تذلون، تم ذلیل ہو جاؤ گے، بے عزت ہو جاؤ گے، بے وقات ہو جاؤ گے۔ اطلبوہ، علم حاصل کرو، علم کیا کرو؟ علم طلب کرو، علم حاصل کرو۔ فإنہ عز فی الدنیا وشرف فی الآخرہ، اس لیے کہ علم دنیا میں عزت کا سبب ہے اور آخرت میں شرف اور سعادت کا سبب ہے۔ دنیا میں عزت کا، شان و شوکت کا، اور آخرت میں سعادت کا اور نیک بختی کا راز ہے علم حاصل کرنا۔ میرے بھائیوں، اب بتائے کوئی کیا علم سے مراد کون سا علم ہے؟ دین کا علم ہے کہ دنیا کا علم ہے؟ میں اس لیے یاد دلاتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ دلیلیں موجود ہیں۔ آج کوئی کسی کو تانا دے کر کے نکل سکتا ہے، یہ سلف کے اقوال ہیں۔ کون سے علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آخرت میں سعادت دے گا؟ کس علم کی بنیاد پر سعادت ملے گی بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ سمجھنے کی بات کافی ہے کہ نہیں کافی ہے؟ جس علم سے دنیا میں عزت اور آخرت میں سعادت ہے، دونوں چیزیں ساتھ میں، دنیا میں عزت اور آخرت میں سعادت، شرف، بلندی، وہ علم کون سا علم ہے؟ وہ علم شریعت ہے، علم کتاب و سنت ہے، جس کو چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دنیا سے رخصت ہوئے۔ بہرحال اس سے معلوم پڑا کہ علم کا مقام اور علماء کا مقام کتنا اونچا ہے، اور علم حاصل کرنے کی ترغیب، تلقین، حکم کس طرح سے بار بار حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے امام سفیان ثوری ہی کے دو اقوال مزید آگے آ رہے ہیں، بڑی ہی عظیم الشان، وہ دونوں اقوال بھی آپ غور سے پڑھیں۔ 148 میں امام سفیان بن سعید بن مسروق الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاعمال السیئۃ داء، الاعمال السیئۃ داء والعلماء دواء فاذا فسد العلماء فمن یشف الداء۔ اللہ، دیکھا بات علم کی ہو رہی ہے، عمل کی ہو رہی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے تعبیر ایسا سمجھ لو کہ آج کی تعبیر استعمال کر کے سمجھا رہے ہیں، آج کی تعبیر استعمال کر کے سمجھا رہے ہیں، اور اس سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے اس بات کی بڑی تاکید ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کیا؟ الاعمال السیئۃ داء، برے اعمال بیماری ہیں۔ برے اعمال کیا ہے؟ بیماری ہے۔ بدعملی کیا ہے؟ بدعملی بیماری ہے۔ اب عمل کی برائی، عمل کا فساد، عمل کی گندگی، گناہ کا کام، معصیت کا کام، منکرات کا کام، یہ کیا ہے؟ یہ بیماری ہے۔ لیکن اس بیماری کا علاج کون کرے گا؟ کون کرے گا اس بیماری کا علاج؟ کہتے ہیں والعلماء دوا، علماء علاج، علماء دوا ہیں اس۔ اب یہاں پر علماء کو دوا کہا گیا۔ بعض اقوال آپ کے سامنے آئیں گے جس میں کہا گیا علماء ڈاکٹر ہیں۔ علماء کیا ہیں؟ ڈاکٹر ہیں۔ یہ ہے تعبیر سلف کی، سلف کی تعبیر ہے۔ کہتے ہیں کہ بدعمالیاں، برے اعمال، گناہوں کے کام کیا ہیں؟ یہ بیماری ہیں، اور علماء علاج ہیں، دوا ہیں۔ یہ بدعمالیاں کیسے نیک عمل بنیں گے بھائی؟ یہ برے اعمال، یہ منکرات، یہ معاصی، یہ چھوٹے گناہ، یہ بڑے گناہ، سارے کے سارے گناہ، بدعمالیاں کیا ہیں؟ یہ بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کا علاج کون کریں گے؟ علماء کریں گے۔ اب علماء نہ ہوں، جہلا ہوں، تو ان اعمال کا علاج کیسے کریں گے بھائی؟ ان کے پاس جب علم ہی نہیں ہے، کہاں سے علم کے بغیر اس عمل کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جا بجا، اور خود قرآن کریم کے اندر جا بجا علم کی ترغیب، علم حاصل کرنے کی ترغیب اور علماء کی علم کی فضیلت کا تذکرہ، منقبت کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی جا بجا اس کا تذکرہ موجود ہے، اس کی فضیلت موجود ہے. کہتے ہیں فَإِذَا فَسَدَ الْعُلَمَاءُ فَمَنْ يَشْفِ الدَّاءَ. اب اگر علماء ہی بگڑ جائیں تو بیماری کا علاج کون کرے گا؟ بگاڑ کہاں سے آئے گا؟ بدعملی ہے کہ نہیں؟ علم کے مطابق عمل نہیں کرنا، علم کے مطابق عمل نہیں کرنا، علم کے مطابق عمل نہیں کرنا، یا بلا علم کے عمل کرنا، دونوں فساد ہے. بلا علم کے عمل کرنا بھی فساد، اور علم حاصل کر لینا، جاننا، لیکن جاننے کے باوجود اس کے مطابق عمل نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی فساد ہے. اور یہی دونوں فساد ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا. یہودیوں کا اور عیسائیوں کا یہی فساد ہے. یہودیوں کے پاس علم تھا، وہ عمل نہیں کرتے تھے، اور عیسائیوں کے پاس عمل بہت تھا لیکن عمل بغیر علم کے کرتے تھے، جہالت کے ساتھ عمل کرتے. یہ دونوں مشکل تھی. تو کیا کہا یہاں پر؟ کہتے ہیں فَإِذَا فَسَدَ الْعُلَمَاءُ فَمَنْ يَشْفِي الدَّاءَ. علماء ہی بگڑ جائیں گے، علماء ہی میں فساد آ جائے گا تو بھلا بیماری کا علاج کون کرے گا؟ بیماری کو شفا کون دے گا؟ یعنی بیماری کا علاج کون کرے گا؟ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ علماء کو کیا کہا؟ علاج کا. بدعمالیوں کو بیماری کہا، علماء کو علاج کہا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ علماء علاج ہیں. اگر علماء بگڑ جائیں گے تو بیماری کا علاج کون کرے گا؟ یعنی علماء ہیں لیکن فساد ہے، علماء ہیں لیکن علماء کے اندر کیا ہے؟ بگاڑ ہے. صحیح معنوں میں علماء نہیں ہیں، ان کا کردار صحیح نہیں، ان کا علم صحیح نہیں ہے نا، ان کا رویہ صحیح نہیں، وہ صحیح معنوں میں ذمہ داری ادا نہیں کرتے. سمجھ رہے؟ فساد آ جائے، بگاڑ آ جائے تو بیماری کا علاج کون کرے گا؟ یعنی علماء ہیں لیکن فساد ہے. میرے بھائیوں، علماء ہوں فساد ہو تو علاج نہ ہو، تو اگر علماء ہی نہ ہو تو علاج کیسے ہو؟ نیم ڈاکٹر ہے، کوئی کہے کہ میں ڈاکٹر ہے لیکن ماہر نہیں ہے، علاج کیسے ہوگا؟ تو اگر یہ مسئلہ آ جائے کہ ڈاکٹر ہی نہ ہو تو علاج کیسے ہو؟ اور زیادہ مشکل ہے کہ نہیں مشکل ہے؟ تو علماء ڈاکٹر ہیں، علماء علاج ہیں. اگر علماء میں بگاڑا جائے گا تو بیماری کا علاج کون کرے گا؟ اگر علماء ہی نہ ہوں گے تو بیماری کا علاج کون کرے گا؟ کیا جہلا بیماری کا علاج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ ہے، اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. بیماری دور نہیں کر سکتے بلکہ بیمار کریں گے، وہ بیمار کریں گے، وہ ضلالت لائیں گے، گمراہی لائیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا کا معنی یہی ہے، ضَلُّوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَضَلُّوا غَيْرَهُمْ. خود گمراہ ہو جائیں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. یہ ہے نتیجہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. بہرحال میرے بھائیوں، یہ ہو گئی بات. اس کے بعد اگلا قول 149 میں حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مثل العالم مثل الطبیب. ہم نے کہا تھا نا کہ عالم کو کہیں کیا کہا گیا؟ علاج، اور کہیں عالم کو کیا کہا گیا؟ ڈاکٹر. دونوں تعبیر استعمال کی. دیکھیے اگلے ہی قول میں کیا کہا؟ مثل العالم مثل الطبیب لا يضع الدواء الا على موضع الداء. کہتے ہیں ڈاکٹر کی مثال، عالم کی مثال ڈاکٹر جیسی ہے. عالم کی مثال کیسی ہے؟ ڈاکٹر جیسی ہے. لا يضع الدواء الا على موضع الداء، کہ جیسے ماہر ڈاکٹر، امانت دار ڈاکٹر علاج وہی کرتا ہے جہاں بیماری کی جگہ ہوتی ہے، مرہم وہیں لگاتا ہے جہاں پر زخم ہو، زخم کی جگہ پر ہی مرہم لگاتا ہے. بالکل وہی مثال علماء کی ہے کہ علماء جہاں جہاں بیماری ہے، عقیدے کا فساد ہے، وہاں علاج کرتے ہیں. سنت کے اندر بدعت آ گئی ہے، وہاں علاج کرتے ہیں. بدعمالیاں ہیں، گناہوں کے کام ہیں، حرام کام ہے، منکرات کے کام ہے نا، زناکاری، بدکاری، فحاشی، جھوٹ ہے، بے نمازی ہے کہ نہیں، جو بھی گناہ کا کام ہے، تو وہ لوگ بھی علاج کہاں کرتے ہیں؟ وہیں علاج کرتے ہیں. جس چیز کی بیماری ہے اس کا ویسا ہی علاج کرتے ہیں. تو ڈاکٹر جیسے بیماری کی جگہ پر علاج کرتے ہیں، بیماری کی جگہ پر مرہم لگاتے ہیں، ایسے ہی علماء ہیں کہ جہاں جہاں گناہ کے کام ہیں، جہاں جہاں معاصی ہیں، منکرات ہیں، وہاں یہ ہمارے علماء کیا کرتے ہیں؟ علاج رکھتے ہیں، دوائیاں کرتے ہیں. یہ ہے علماء کا مقام، علماء کا مقام. اس کے بعد آخری ایک قول ہے، آخری سے پہلے امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العالم علی غیر علم العامل
علی غیر علم کالسالک علی غیر طریق والعامل علی غیر علم یفسد اکثر مما یصلح فاطلب العلم طلبا لا تضر بالعبادہ واطلب العبادة طلبا لا تضر بالعلم فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. بڑا عظیم الشان قول ہے. بہت ساری باتیں ہم نے آپ نے اس حصے کی پڑھی ہیں، صرف سرسری طور پر ترجمہ بھی اگر آپ پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو جائے گی. حسن بصری مشہور امام ہیں، تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بغیر علم کے عمل کرنے والا ویسا ہی ہے، بغیر علم کے عمل کرنے والا، علم نہیں ہے عمل کرنے نکل گئے. اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے کوئی آدمی چل رہا ہو اور اس کا راستہ برابر غلط راستے پر چل رہا ہو. بغیر علم کے عمل کرنے والا ویسے ہی ہے جیسے غلط راستے پر چلنے والا. جب راستہ غلط ہے تو اپنی منزل پر پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. لوکیشن پر نہیں پہنچے گا نا، اپنی جگہ پر جہاں جانا چاہتا ہے وہاں نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ وہ راستہ اس کا نہیں ہے جہاں پر وہ چل رہا ہے. بالکل ویسے ہی ہے، بالکل ویسے ہی ہے. تو یہی کہا صاف صاف حسن بصری نے کہ بغیر علم کے عمل کرنے والا ویسے ہی ہے جیسے غلط راستے پر چلنے والا. کہتے والعامل علی غیر علم، یہ تو مثال ہو گئی. یہ کیا ہو گئی؟ مثال ہو گئی کہ غلط راستے پر چلنے والے کا جو انجام ہوگا وہی بغیر علم کے عمل کرنے والے کا انجام ہوگا. منزل چھوٹ جائے گی، نہ جانے کہاں پہنچ جائے گا، ہلاکت، ضلالت، گمراہی، نہ جانے کہاں کہاں. میرے بھائیوں، اور جو شخص بغیر علم کے عمل کرتا ہے وہ جتنا اچھا کرتا ہے اس سے زیادہ برا کرتا ہے. دیکھا آپ نے؟ یہ بات اگر آج کوئی کہے تو لوگ تانا دینا شروع کر دیں گے. یہ دیکھو کیسے کیسے فتویٰ دیتے ہیں، متشدد ہیں، طنز کرتے ہیں. حضرت امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں جو بغیر علم کے عمل کرتا ہے وہ جتنا اچھا کرتا ہے اس سے زیادہ برا کرتا ہے، جتنا زیادہ صلاح کا کام کرتا ہے اس سے زیادہ فساد کا کام کرتا ہے. دیکھا آپ نے؟ اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ بغیر علم کے کسی آدمی کو، غیر عالم کو پکڑ لیں اور ہم کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تھوڑی بہت کمی ہوگی لیکن علم تو ہے اس کے پاس. فائدہ اٹھانے میں کیا حرج کی بات ہے؟ فائدہ اٹھانے میں حرج یہ ہے کہ نقصان زیادہ کرے گا، فائدہ برائے نام کرے گا. جتنا نیک بتائے گا اس سے زیادہ فساد کے راستے پر ڈالے گا. تو خود یہ مسئلہ ہے. اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو بغیر علم کے لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے اس کا بھی انجام کیا ہوگا؟ اس کا بھی انجام یہی ہوگا. میرے بھائیوں کیا کہتے ہیں آگے کہتے ہیں اس لیے علم ایسے حاصل کرو کہ عبادت کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور عبادت ایسے کرو کہ علم کو نقصان نہ پہنچے. جانو کہ علم کا مقام کیا ہے. فرض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. نوافل کے مقابلے میں علم کو مقدم کرو، یعنی علم حاصل کرو تو عبادت کو نقصان نہ پہنچے. جتنی گنجائش شریعت کے اندر ہے اتنا ہی، اور عبادت ایسے کرو کہ علم کو نقصان نہ پہنچے. ایک آدمی فرض کے علاوہ نفل ہے، تسبیحات ہے، اذکار ہے کہ نہیں، صبح شام اس کو علم حاصل کرنے کی چاہت نہیں ہے. اسے تسبیحات اور اذکار اور نوافل 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت اسی کی فکر ہے. نوافل ایک علم حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے. تو کیا کہا انہوں نے؟ علم ایسے حاصل کرو کہ عبادت کو نقصان نہ پہنچے، اور عبادت ایسے کرو کہ علم کو نقصان نہ پہنچے. اس کے بعد کیا کہا؟ آگے دیکھیے، یہ جملہ سب سے اہم ہے. کہتے ہیں کچھ لوگوں نے عبادت کی، عبادت میں لگ گئے، علم چھوڑ دیا، علم چھوڑ کر کے عبادت پہ لگ گئے. ہے کہ نہیں؟ آج دیکھو کیا حالت ہے نا. ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، پوری ہے نا، پورا دھڑا ہے، پوری جماعت ہے، علم نہیں لیکن عبادات، تسبیحات، اذکار، ان تمام چیزوں کا اہتمام. نوافل کی بات چل رہی ہے. کیا ہے مسئلہ؟ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے علم چھوڑ کر کے عبادت طلب کیا، علم چھوڑ کر کے عبادت طلب کیا، یعنی عبادت کے پیچھے لگ گئے اور علم چھوڑ دیا. اس کا انجام کیا ہوا؟ کہتے ہیں حتی خرجوا باسیافہم علی امتی محمد. نتیجہ یہ ہوا یہ بہت نمازیں، بہت روزے، بہت سجدے، سب کچھ تو کیا، تلاوت بہت کیا، لیکن علم نہیں تھا تو امت محمد کے خلاف تلوار اٹھانے کو جائز سمجھ لیا. خوارج کی طرف اشارہ ہے. اشارہ کس کی طرف ہے؟ خوارج کی طرف. کہ خوارج نے ہی کیا نا، نمازیں اتنی، روزے اتنے زیادہ، تلاوت اتنا کہ ہر آدمی اپنی نماز کو، اپنی تلاوت کو، روزے کو حقیر سمجھے.
بڑی بڑی پیشانیوں پر گھٹے، لیکن علم نہیں ہوا تو مسلمان کلمہ پڑھنے والے موحدین کی گردنوں پر تلوار چلانا دین کا اور نیکی کا کام سمجھنا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، خوارج کے نام سے نہیں صحیح، لیکن دنگے اور فساد اور تکفیر کرنے والے لوگوں کا یہی طریقہ، اخوانیت کا یہی راستہ ہے، قطبیت کا، سروریت کا یہی راستہ ہے۔ میرے بھائیو، وہ گھما کر کے آتے ہو اس موضوع پر، لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے۔ تو نماز، روزے، تلاوتی قرآن بہت، لیکن علم نہ ہوا تو خارجیت کا راستہ پکڑا اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا دین اور عبادت کا کام سمجھ لیا۔ آج کل بھی ماضی قریب میں یہ لشکر، وہ لشکر، یہ پارٹی، وہ پارٹی، اور آئی ایس والے جن کو داعش کہا جاتا ہے، ان کا کردار کیا تھا؟ یہی کردار تھا جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے خبردار، ایسے لوگوں سے کبھی بھی دھوکہ نہ کھانا، ایسے لوگوں کے جھانسے میں نہیں آنا۔ علم کی فکر کرو، فرائض کی فکر کرو۔ نوافل میں میرے بھائیو، نوافل کر سکتے ہو کرو، نوافل کا اہتمام کرنے سے کہیں زیادہ فضیلت ہے کہ آپ ان اصولوں کا علم حاصل کریں۔ اور کیا کہا؟ کہتے ہیں اگر انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا تو ان کا علم اس کام کی رہنمائی نہیں کرتا کہ تلوار اٹھائیں اور خارجیت اور بغاوت کے راستے پر نکل جائیں۔ علم حاصل نہیں کیا، اسی لیے یہاں تک پہنچ گئے۔ علم حاصل کرتے تو وہ علم انہیں اس راستے کی رہنمائی نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ میرے بھائی، کچھ باقی ہے سمجھنے کے لیے؟ کچھ کسر ہے سلف صالحین کی سیرت کے اندر؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے سمجھیں کہ یہ کوئی اہم چیز ہے۔ بہرحال بات میں ختم کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں صاف صاف بات، نوٹ لگاتے ہیں، یہ نوٹ پڑھ لیں۔ کہتے ہیں کہ یہی حال ہمارے دور کے بھڑکانے والوں کا ہے۔ آج کل کے اخوانی، ان کے بارے میں شیخ جمال کیا کہتے ہیں؟ یہی حال ہمارے دور کے بھڑکانے والوں کا بھی ہے۔ علم ترک کر دیا، یہاں وہاں حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر بیٹھے، یہاں وہاں، کہیں یہاں بغاوت ہو رہی، کہیں وہاں بغاوت ہو رہی۔ علم حاصل نہیں کیا تو بغاوت کرنے لگے، کبھی بم دھماکوں کے ذریعہ، کبھی قتل و خونریزی کے ذریعہ، اور کبھی بھڑکاؤ باتوں کے ذریعہ، تاکہ عوام الناس کو برانگیختہ کریں اور حکمرانوں کے خلاف ان کے سینوں میں نفرت اور عداوت کی بیج بوئیں، تاکہ فتنہ رونما ہو۔ اور ان سب کا سبب سنت سے جہالت اور لا علمی ہے، یا اس کی صحیح تطبیق کا فقدان، یا شارع حکیم کی مراد و مقصود کو نہ سمجھنا ہے۔ سمجھ رہے؟ آخری قول کیا تھا؟ آخری قول حسن بصری کا ہی ہے۔ کہتے ہیں یہ فتنہ جب آتا ہے تو عالم جان جاتا ہے، اور جو عالم نہیں ہوتا ہے، فتنہ آتا ہے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور جب اسے میرے بھائیوں پورے طور پر ہلاک کر کے نکل جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ فتنہ آیا اور ہمیں ہلاک کر کے چلا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی، اہل علم کی فکر کہ میرے بھائیوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی سلسلے میں یہ سارا باب تھا، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔